أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين.
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ترجمہ: الف لام را، یہ عالیشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھائے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں ہر ایک صبر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہماری راہیں سمجھائی ہے؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک نئی صورت شروع کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ آج آپ نے سنا سورۃ الابراہیم کے 2 رکوع تلاوت کیے گئے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ. الحمدللہ، ہم اللہ کے حضور شکر گزار بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت فرمایا. اس کے دیے گئے وقت میں سے ہم نے جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالا ہے، اس کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی پیاری قرآن کے پیارے پیارے احکامات کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ان عمل کو خوب زینت بخشے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لمحات میں جو بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکات و فیوز سے نواز دے اور ہمیں اس کے ذریعے سے جنت عطا فرما. اللہم آمین یا رب. میری بہنوں، آج جو سورۃ ابراہیم ہم شروع کر رہے ہیں، یہ سورہ مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی. جیسے کہ پچھلے ہم نے سورۃ الرعد پڑھا تھا، وہ سورۃ الرعد کہاں نازل ہوئی تھی؟ مدینے میں. اور آج جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں وہ مکے میں نازل ہوئی، سورۃ الابراہیم. اور یہ بھی مختصر سورت ہے. جیسے کہ پچھلے رعد میں ہم نے دیکھا کہ صرف 6 رکوع تھے. یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے، 7 رکوع ہی ہیں اس میں. اور پہلا رکوع تو بہت ہی چھوٹا تھا، تو اسی لیے ہم نے 2 رکوع لے لیے. انشاءاللہ اب اس کی تفہیم کریں گے. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہاں پہ مقطعات سے شروع ہو رہا ہے. یہ سورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک. اب یہاں پہ آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک، 1 2 3 4، یہ 4 آیتیں بھی قرآن کا تعارف اور اس کا مقصد نزول ہے. ان 4 آیت میں قرآن کا تعارف ہے اور اس کا مقصد نزول ہے، کس لیے نازل کی گئی. اب دیکھیے آپ لوگ ان ڈیٹیل روزانہ ایک رکوع، 2 رکوع، یا چھوٹا رہتا 2 رکوع، یا ہمیشہ تو ایک ہی رکوع ہوتا ہے، تو ایک رکوع آپ ان ڈیٹیل سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اب اس میں آپ کو یعنی یہ ایسے یعنی پیارے سمندر میں ہم غوطہ لگا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موتیاں دے رہا ہے سمجھ کے. یعنی جو سمجھ ہم پا رہے ہیں اس میں سے، جو پیارے پیارے قیمتی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لے رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور دھیان سے سنیں. کوئی نوٹس بنا رہا ہے تو نوٹس بنائے. الحمدللہ کئی بہنیں ہماری ہوتی ہے کہ جو یعنی میں درس دیتی ہوں تو الحمدللہ اس میں نوٹس بنا لیتی ہیں اور پھر وہ خود بھی یعنی تفسیر قرآن کرتی ہیں الحمدللہ، جو عالمات ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا. تو الحمدللہ آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو اسے غور سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں. تو دوسری بہنیں جو نہیں لکھتی اگر بالفرض، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایک بارہا کہتی ہوں بیچ بیچ میں بھی، کہ ایک کاپی پین لے کر بیٹھیں اور پوائنٹس نوٹ کریں کہ کیا ہمیں کرنا ہے، کیا ہم نے سبق حاصل کیا ان آیات سے انشاءاللہ. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 1 سے 4 تک، آیت نمبر 1 2 3 4، یہ 4 آیتیں قرآن کا تعارف اور اس کا مقصد نزول بتلایا گیا. فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی تم پر اے نبی، لتخرجا، مقصد کیا ہے نازل کرنے کا؟ لتخرجا، تاکہ نکالے الناس، لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، پروردگار کے حکم سے. کدھر؟ الی صراط الحمید، کس کے راستے کی طرف؟ زبردست اور تعریفوں والے کے راستے کی طرف. العزیز جو کہ غالب ہے، اور حمید کیا ہے؟ تعریفوں والا، بزرگی والا. یعنی لوگ تعریفوں والے، بزرگی والے، زبردست رب، سب پر غالب رب، اس رب کو چھوڑ کر ظلمات کے اندھیرے میں بھٹک رہے. ظلمات کہتے ہیں اندھیرے. تو یہ ظلمات جو ہوتے ہیں، ظلمات کہتے ہیں ایسا اندھیرا کہ کچھ دکھائی ہی نہ دے. تو اس اندھیرے میں جو بھٹکتے رہتا ہے، قرآن کیا کرتا ہے؟ اس کو ان اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. کیا مطلب ہے میری بہنوں اس کا؟ کہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن وہ علم ہے جو ہم لے رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ یہ علم جو ہم لے رہی ہیں یہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. اور اندھیرا، ظلمات، اندھیرے کیا ہیں زندگیوں کے؟ یعنی
ہم قرآن کے حساب سے فیصلے نہیں لیتے اپنی زندگیوں میں، قرآن کے حساب سے عمل نہیں کرتے، قرآن کے حساب سے ہماری زندگیاں نہیں ہوتی، تو پھر وہ زندگی ہوتی ہے ظلمات والی، اندھیروں والی، بھٹکنے والی۔ اور اندھیرے میں بھٹکنے والا شخص کیا کرتا ہے؟ فار ایگزامپل اندھیرے میں کوئی چل رہا ہے، ڈارک اندھیرا اس میں چل رہا ہے، اسے ہر قسم کا خوف ہوتا ہے، اس کو ہر قسم کا خوف ہوتا ہے، کوئی چیز اس پر گرنے کا خوف ہوتا ہے، کہیں سے وہ ٹھوکر کھا کر خود گرنے کا خوف ہوتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی چیز گرنے کا خوف ہوتا ہے، وہ کدھر بھی پیر رکھ سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، گر سکتا ہے، مار لگ سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی آ جا سکتی ہے، اس کی اپاہج بھی ہو جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ظلمات میں چلنے والا، اندھیروں میں چلنے والا۔ اور تمام کام اس کے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر کچھ اندھیرے میں چلتے ہوئے یہ کر رہا، وہ کر رہا، کچھ بھی کر رہا ہے، تو ہر کام میں اس کے نقصانات ہی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں رہتی کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کہاں سے کیا چیز لی ہے۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں، ضلالت کے اندھیرے، یہ تو ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال، کوئی انسان جیسے کہ آنکھ بند کر لے اور اپنے آپ کی زندگی میں وہ اندھیرا کر لے اور چل رہا ہے، راستے پر تو چلنا ہی ہے، اسے راستے پر تو چلنا ہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ پٹی باندھ لی، اندھیرا کر لیا اپنے آپ، اب وہ راستے سے چل رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے راستہ بتاؤ، راستہ بتاؤ، راستہ بتاؤ۔ تو آپ میں اگر کوئی ہوتے، ہم میں سے کوئی بھی اگر یہ منظر اس کا دیکھتے تو اس سے دو مار مارتے نا، کہ کیا کم بختی ہے تیری، کہ آنکھ پر جو پٹی تو نے باندھی ہے وہ پٹی کھول، دکھائی دے گا تجھے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، راستہ بتاؤ، راستہ بتاؤ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، یا پھر اس یعنی اپنے اندازے کے مطابق چل رہا ہے؟ تو کیا فتویٰ دیں گے لوگ؟ بولیں گے، یہی بولیں گے نا کہ راستہ تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا موجود، راستہ تو موجود ہے، کرنا کیا ہے؟ راستہ موجود ہے لیکن کرنا کیا ہے؟ انسان کو آنکھ کھول کے دیکھنا ہے۔ قرآن تو موجود ہے، قرآن تو موجود ہے، اور روشنی اس کی سامنے، آپ کے میرے ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ آنکھ کھول کر دیکھنے کی۔ ہم برسوں سے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی رٹ لگائے بیٹھے، برسوں سے، سالوں سے نماز پڑھ رہا بندہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا، لیکن آنکھ کھول کے دیکھ رہا نہیں سیدھے راستہ کیا ہے۔ بندہ مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن آنکھ کھول کے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ صراط المستقیم اللہ نے اس کے سامنے رکھ دی ہے، آنکھ کھول کے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نازل کر دیا اس رب نے آسمانوں سے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اوپر ایسا نازل ہوا کہ آپ نے اس کے نزول کے ساتھ ہی جو بھی احکامات آپ پر صادر ہوتے، جو بھی احکامات آپ کے اوپر اترتے، آپ اسے منعاً قبول کرتے۔ اور آپ کا عمل ایسا تھا، جیسا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کا عمل کیسا تھا، تو کیا کہا اماں نے؟ کہ قرآن کا آئینہ ہے نا میری بہنوں، قرآن کا آئینہ، یعنی قرآن میں جو حکم ہے اس کے اوپر آپ چلتے تھے، تو روز روشن کی طرح آپ اس کو عیاں کر دیتے کہ دیکھو یہ حکم پر ایسے چلا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارے سامنے اب ہمیں کوئی بہانہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم ہمیں نہیں ملا، صراط مستقیم کیسے ڈھونڈیں گے؟ سبحان اللہ، قرآن میں صراط مستقیم ہے، وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اب جو اندھیروں سے نہیں نکلتا، روشنی کی طرف نہیں جاتا، وہ ضلالت کے اندھیرے میں بھٹکے گا۔ یہ ضلالت کا اندھیرا ہمیں چھوڑنا ہے، نور کی طرف آنا ہے، اللہ کے نور کی طرف ہمیں آنا ہے۔ اب کئی بہنیں پوچھتی نا کہ مطلب کیسے، مطلب ہوتا نا اکثر بہنیں ایک دوسرے سے بیوٹی ٹپس پوچھ لیتے نا، دیکھو یہ پروڈکٹ لگاؤ بہت زبردست چہرے پہ گلیمر آ جاتا، یہ لگاؤ بہت خوبصورتی بڑھ جاتی، وہ لگاؤ۔ میں تو سبحان اللہ سب کو مشورہ دیتی ہوں کہ اپنا نور بڑھاؤ جو اللہ نے مومنوں کے لیے رکھا ہے۔ وہ نور کیسے بڑھتا ہے؟ عبادات سے بڑھتا ہے۔ وہ نور کیسے بڑھتا ہے؟ اللہ کے ہو جانے سے بڑھتا ہے۔ وہ نور کیسے بڑھتا ہے؟ قرآن کی کثرت تلاوت سے بڑھتا ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بس پڑھ لیا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید،
اس سے بڑھے گا الحمدللہ ثواب تو ملے گا آپ کو پڑھنے کا، لیکن لاشعوری طور پر پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے قرآن کی تو پھر وہ نور کیسے آئے گا؟ سمجھ کے ساتھ تلاوت کہتے ہیں پڑھنا بہترین انداز سے اسے، یعنی اس کے تجوید کے ساتھ اسے پڑھنا، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ تلاوت کہتے ہیں، تلفظ کے صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، یہ ہے تلاوت کا کمپلیٹ مقصد، سوری تلاوت کا کمپلیٹ معنی یہ ہے کہ اس کو اس کا قرآن کا حق ادا کرنا ہے پڑھتے ہوئے، اور اس کے پے در پہ آنے والے احکامات کو قبول کرنا ہے، عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہے تلاوت۔ تو قرآن کی تلاوت کریں گے سبحان اللہ تو خود بخود آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ظلمات سے آپ کو نور کی طرف لاتی ہے، اندھیروں سے آپ کو روشنی کی طرف لاتی ہے، یہ روشنی ہے، یہ روشنی ہے اپنی زندگیوں کی۔ آج ہماری زندگیاں تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، آج ہماری زندگیوں میں چین نہیں ہے، آج ہماری زندگیوں میں روحانی اذیتیں ہیں، روحانی، کیونکہ ہم نے روح کو سڑا گلا دیا، اس نور سے منور نہیں کیا، قرآن کے نور سے منور نہیں کیا، تو پھر ظلمات کے اندھیرے میں بھٹکے۔ بچوں کے فیصلے لیتے ہیں تو قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، شادی کے فیصلے کرتے ہیں قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے سے قرآن کے لحاظ سے نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں قرآن کے حساب سے نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظلمات کے اندھیروں میں بھٹکیں گے، جیسا کہ آج قوم بھٹک رہی ہے، آج قوم بھٹک رہی ہے ظلمات کے اندھیرے میں۔ انشاءاللہ باذن اللہ ہم یہ علم لے کے اٹھیں، یہ المناک مناظر ہے یہ ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، دردناک مناظر کہیں گے اسے، جو انسان اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، یہ علم یہ غم ہم اپنے دل میں لے کے اٹھیں گے کہ انشاءاللہ اس نور کو جو اللہ تعالی زمین پر قائم کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ العزیز جتنا ہو سکے ہم سے اس میں حصہ لیں گے۔ اللہ نے تو تمام کرنا ہی کرنا ہے نور کو، اب وہ کس کے ذریعے سے ہو، وہ خوش نصیب انسان ہے، تو ان خوش نصیبوں میں ہم بھی بنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایسا زبردست نور ہے جو انسان کو یعنی بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کی زندگیوں میں ایک روشنی لا دیتا ہے، تو ویسا پیارا نور ہے قرآن کا۔ اللہ نے خود اس کی گواہی دی، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ نازل کی کتاب کو تمہاری طرف سے اے نبی، اور یہ کیا کرتی ہے؟ لتخرجا، تاکہ تم نکال دیے جائیں، تاکہ نکالے جائیں، کس سے؟ کون نکالے جائیں؟ الناس، لوگ، کس سے؟ ظلمات سے، کس طرف جانا ہے؟ نور کی طرف، کس کے حکم سے جانا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، سبحان اللہ۔ کتنے پیارے پیاری یعنی سوال بنتے ہیں نا اس میں، کہ کس نے نازل کی قرآن کو؟ اللہ نے کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ نکالے لوگوں کو، کہاں سے نکالے؟ ظلمات سے، کس طرف لے جائے؟ نور کی طرف، کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اب کون سا راستہ، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو وہ ہے جو غالب والے کا راستہ ہے، اور آپ وہ راستہ اپنائیں گے تو اللہ آپ کو غلبہ دے گا۔ العزیز اللہ کی صفت، اور اللہ نے کیا کیا؟ بندوں کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے نا، قرآن کی آیت کہ اللہ اپنی صفات پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا۔ اور جب ہم قرآن پر چلنے لگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو غلبہ نصیب کرے گا، کیونکہ غلبے والے رب کے راستے کی طرف چل رہے ہیں نا آپ، تو زمین پر اللہ آپ کا غلبہ عطا کرے گا۔ جیسا کہ ہم صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں، صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں کیسے انہوں نے ساری دنیا پر اپنا غلبہ رکھ دیا تھا، دبدبے تھے ان کے، اور ان کی عزت، ان کا دبدبا، ان کا معیار اتنا بلند تھا سبحان اللہ، کہ وہ یعنی وہ خطاب کرتے تو لوگ خاموشی سے سنتے، وہ حکومتیں کرتے تو لوگ ان کی حکومتوں میں خوش رہتے۔ کئیوں پر تو ایسی ہیبت ان کی صحابہ کی تاریخ تھی کہ جب وہ کسی ملک میں جاتے تو لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے کہ دیکھو یہ صحابہ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جو حق کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں،
حق کے سامنے وہ کسی کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے، اور انصاف کو ایسے قائم کرتے ہیں کہ بس سارے اطراف میں امن و امان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انصاف نہیں کرتا، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اس کا ہاتھ ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر خیر نہیں اس کی۔ تو ظالم سارے ڈرتے تھے صحابہ کرام سے، اور مظلوم تو بہت خوش ہوتے تھے صحابہ کو دیکھ کر، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کی حکومتیں ہمارے پاس آئیں۔ تو یہ غلبے والے تھے، ان کو اللہ نے غلبہ عطا کیا، کیونکہ یہ صاحب قرآن کے ساتھی تھے۔ یہ صحابہ کون تھے؟ صاحب قرآن کے ساتھی تھے۔ صاحب قرآن کون ہے میری بہنوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ قرآن پر جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے، صحابہ ویسے ہی منوعن اس کو کرتے۔ اسی لیے اللہ نے کہا نا، تم ایسے ہی مان لو، آمین کما آمن الناس، جیسا کہ یہ لوگ لائیں۔ قرآن پر ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ ان کو یقین تھا کہ یہ کتاب ہمیں ظلمات کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے، دیا گیا مجھے اور آپ کو کتاب، لیکن اگر مقصد ہمارا فوت ہو گیا، اگر ہم نور کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اگر ہماری زندگیوں کے کسی بھی کونوں میں ظلمات کے اندھیرے ہیں، تو اس کو مٹا دیں میری بہنوں، کیونکہ کلام ہمارے سامنے ہے۔ ظلمات کے اندھیروں کو مٹا دیں۔ ہر وہ نالج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہے۔ ہم ایل کے جی سے دیکھیے، نرسری سے ایل کے جی سے کتابیں پڑھ لیتے آ رہے ہیں، ہزاروں کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہزاروں کتابیں ہم سمجھ گئے، رٹ لیے، لیکن یہ احکامات کیوں نہیں پڑھتے بار بار؟ یہ تو قرآن ہے، یہ نام ہی اس کا قرآن ہے، بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ تو ہم پڑھیں ضرور بھی ضرور، کیونکہ یہ کلام اس ذات کا ہے، اللہ وہ ہے جو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں زمین میں ہے اسی کا ہے۔ یعنی اتنا بڑا رب ہے، اس رب کے راستے کی طرف تمہیں قرآن بلاتا ہے، جو کہ غالب ہے، جو کہ حمید ہے، بزرگی والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے، حمید ہے، بزرگی والا ہے، تعریفوں والا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے۔ یعنی ہمیں پتا تک نہیں ہے کیا کیا ہے آسمانوں زمین میں، ہے نا؟ کچھ چیزیں پتا ہے، دکھتی ہیں سامنے، اچھا یہ ہے پہاڑ ہیں، دریائیں بہ رہی ہیں، اچھا یہ سمندر ہے، اتنے سمندر ہے دنیا میں، اتنے دریائیں ہیں، رٹے مار لیے تھے سوشل میں، پتا تھا نا، مطلب اتنے دریائیں ہیں، اتنے سمندر ہے، یہ وہاں لگتے ہیں، یہ نقشہ یہ ہے دنیا کا، جتنا ہم دیکھ رہے ہیں ایک دنیا کو، بس اس میں بھی کئی چیزیں ہمیں نہیں پتا کہ کتنے جنگلی جانور ہیں، کتنے جنگل ہے، اس کا گھنا پن کتنا ہے، اس میں کس قسم کے جاندار رہتے ہیں، کتنے حشرات الارض یعنی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ بس تھوڑا سا جو ہمارے علم میں وہ پتا ہوتا ہے ہمیں۔ اور تو ہزاروں تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لاکھوں تخلیق ہے، کروڑا تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آسمانوں میں زمین میں۔ ایک عالم ہم دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت، اور بھی کئی عالم ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین ہے نا، تمام جہانوں کا رب۔ اب وہ تمام جہانوں میں جتنی چیزیں ہیں، جو مخلوقات ہیں، سب اللہ کی تخلیق ہے، سب اسی کا ہے۔ جتنے خزانے ہیں زمینوں میں، ہر وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اتنا بڑا رب ہے، وہ اپنے راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، تو وہ اپنے راستے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم نہ جائیں تو اس سے بڑے حماقت خور اور کون ہوگا؟ اور اس حماقت کی وجہ سے اللہ نے اسے تباہی کی وعید سنائی، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ ویل ہے، تباہی ہے، سخت خرابی ہے، سخت عذاب ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، جو انکار کرتا ہے نا، کافر کون ہے؟ جو انکار کرتا ہے اللہ کی بات کا۔ تو اللہ کی بات کا انکار کرنے والے کے لیے عذاب شدید ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں ان کو عذاب ہے کافروں کو؟ اب دیکھیے، کہیں اس کفر کے زمرے میں ہم تو نہیں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فوری وہ کفر والے کون ہیں اس کا ڈیفینیشن دیتا ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا، اللہ اکبر، علی الآخرہ، یستحبون، محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، اتنی محبت ہے اسے دنیا کی زندگی سے، موت کا نام لینا نہیں چاہتا، بس دنیا سمیٹنا ہے اسے، دنیا ساری سمیٹنا ہے اسے، موت کا
تصور بھی نہیں کرتا وہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزانہ موت کو یاد کرو کہ مجھے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو میں کیسے کروں، کیا عمل کروں، کیا کروں، اللہ نے کیا مجھے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بتلائے، اس کی جستجو میں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ قرآن اور احادیث صحیحہ، قرآن پڑھیں گے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ صحیح احادیث جو ہیں وہ پڑھیں گے، تو تب پتا چلے گا کہ وہ عمل کر رہے ہیں، تو پتا چلے گا کہ اسے دنیا کی محبت نہیں ہے، ورنہ تو دنیا کی محبت میں ہم نے کیا کچھ کر لیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم کفر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دے کے بولا الذین، کافر وہ ہیں جو یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی عمل کریں تو آخرت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہیں مل جائے سب، مجھے یہیں سب کچھ مل جائے، اور مانگ بھی رہے ہیں تو دنیا 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 مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں دیکھیے میری بہنوں، ہماری دعاؤں میں دیکھیے، پچھلے ہم نے دیکھا تھا صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو دنیا کی بھلائیاں مانگتا ہے اسے عطا کر دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور جو دنیا اور آخرت دو بھی مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دو بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں دیتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، جب بھی ہم کوئی اپنے زندگی کے فیصلے لیتے ہیں تو یہ چیک کریے کہ کہیں حب دنیا کا بڑھ تو نہیں جا رہا، آخرت میں ہم کمی تو نہیں کر لے رہے ہیں اپنی، دنیا اور آخرت دونوں میں سے کوئی ایک چوائس رہتی ہے آپ کی، ہے نا؟ کچھ بھی فیصلے کر رہے ہیں زندگی کے، ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں، ایک ایک دن ہماری زندگی کا آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ دن یا تو آپ کا دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، وہ گھڑی یا تو آپ کی آخرت کے لیے ہے یا تو دنیا کے لیے ہے، وہ لمحات، وہ وقت جو آپ گزار رہے ہیں یا تو وہ دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے، دیکھیں کس کو ترجیح دے رہے ہیں ہم، کیونکہ اگر دنیا کو ترجیح دیے گئے کام سے کفر کا شیوا ہے، وہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پر کفر کا شیوا ہے، کیونکہ اللہ نے صاف کہا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے ان کافروں کے لیے اور عذاب شدید کے ذریعے سے ان کی خرابی ہے، اور ان کی صفت کیا ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، آخرت کو ہٹا دیتے، بدلے کی خیال ہی نہیں ہے کہ بدلہ ہوگا، ظلم کر رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا، تانے مار رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا، جھوٹ بول رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا، دغا بازی دھوکہ بازی کر رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا، معاملات میں خرابی کر رہے ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا، اولاد کی تربیت کی پرواہ نہیں، اس کا بدلہ لیا جائے گا، نعمت سے تو نواز دیا اللہ نے، اولاد کی نعمت سے تو نواز دیا، اگر تربیت کی پرواہ نہ رہی تو پھر ویل ہے اس کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے شدید محبت مجھ سے کرو، کسی اور سے کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سخت ترین ڈرنا مجھ سے ڈرو، کسی اور سے ڈر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ ڈرنے کا حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وہ ایسے محبت کر رہے ہیں ان سے کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ انہیں محبت کرنا چاہیے اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں، انہیں اللہ سے محبت ہے، آخرت انہیں ون کرنی ہے، جیتنی ہے آخرت، اس کے لیے وہ دنیا کی گندگی میں لڑتے پڑتے نہیں، دنیا جیسے کر رہی ویسے ہم ٹرینڈ بھاگ رہے ہیں پیچھے دنیا کے، دنیا یہ کر رہی، دنیا وہ کر رہی، کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے اس طرف جا رہا بندہ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو حیات دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اچھا اس کے بعد کی ہٹ دھرمی کیا ہوتی ہے اس کافر کی، دنیا سے محبت کرتے 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 ایسے سٹیج پہ آ جاتا کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کیا کرتا ہے؟ روک دیتا ہے اللہ کی راست سے، یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روک دے رہا ہے، اللہ کی کیونکہ خود نہیں چلتا نا، دوسرے کو بھی روک دیتا، سیکنڈ سٹیج ہے یہ، اور تھرڈ سٹیج کیا کرتا ہے؟ یبغونہا عوجا، اس میں ٹیڑھپن پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے
الگ الگ رخ نکالتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو مس کر کے توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں اپنی اغراض، اپنی غرض، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو پیش کرتے ہیں، جو دین ہے اس کے اوپر نہیں چلتے، اس کو کیا کرتے ہیں مولڈ کر لیتے ہیں۔ جیسے میں بارہا آپ سے کہتی ہوں نا کہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کریے، اسلام کو اپنی زندگی کے مطابق مت کریے، دماغ کو دل کو اسلام قبول کرائیے اور دل و دماغ کو اسلام کے اوپر چلائیے، یہ نہیں کہ اسلام کو اپنے دل و دماغ کے مطابق کر لیا۔ اس کا ایک ایگزامپل دے کے بتاؤں میں آپ کو، ایک چھوٹا ایگزامپل دوں گی آپ کو بات سمجھانے کے لیے۔ کوئی رخے چھپاتے نا، کارڈ چھپاتے شادی کے، اور اسلام کے مطابق کیسا ڈھال رہے ہیں اس کو، وہ کارڈ کے اوپر حدیث لکھ دے رہے، قرآن کی آیت لکھ دے رہے، ان نکاح من سنتی لکھ دے رہے، لکھ کے چلو حق ادا ہو گیا اسلام کا۔ یہ اسلام کا ہی کام ہے، ہم دیکھو پیغام دے رہے لوگوں کو، ہم جو ہے نا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو، ہم خالی فضول خرچی نہیں کر رہے ہیں رخے بانٹ کے۔ شادی میں رخے بانٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کتنا سوشل میڈیا عام ہے، سوشل میڈیا بھیج دیجئے، بول دیجئے، بس ایک میسج دے دیجئے، اس میں بھی کارڈ بنا کے اس پہ خرچہ کر کے دل دماغ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام بہت ہے دنیا میں، ظلمات کے اندھیرے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اب آپ کا کام ہے نکالنا لوگوں کو ان ظلمات کے اندھیرے سے، روشنی میں لانا ہے، کام بہت ہے دنیا کے کئی خطوں میں۔ دنیا تو بہت بڑی ہے، اپنے اطراف کی دنیا دیکھ لیجئے، اپنے شہروں میں ہی دیکھ لیجئے کتنی گندگیاں پھیلی ہوئی، کتنی ظلمات کے اندھیرے ہیں، وہ کام کرنا ہے آپ کو، یہ کیا چلر حرکتوں میں پڑے ہیں، گھٹیا رسومات، دوسری اقوام کی چیزیں لے لیے، منجے سانچک فلاں مہندی ہلدی یہ وہ فلاں 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 فلاں۔ ارے سبحان اللہ، اللہ نے خوشیاں منانے کا حکم دیا، اللہ نے خوشیاں منانے کی اجازت دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے دریغ بہہ چلے اس میں، اور کہتے بھی ہیں لوگ ہم شادی میں بزی تھے، بے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ارے علم دین بھی حاصل کرنا نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ شادی میں ہے۔ صحابہ کی بھی ہوتے تھے شادیاں، وہ تھے نور والے شادیاں، اس کو دیکھیے وہ تھے نور والے شادیاں، یعنی نور قرآن کی روشنی میں وہ لوگ کام کرتے تھے۔ اب یہاں ہماری ظلمات کے اندھیرے میں پھر کیا کریں گے، اس کو نام دیں گے اسلام کا، کیسے رخے پہ چھاپ دیے۔ آپ کو رخہ چھپانا نہیں ہے، اس کے پہ حدیث لکھ رہے ہیں، آیتیں لکھ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں کیا، اب اس کے اندر اور نقش و نگار، یہ ایسا بنایا، انہیں ایسا بنایا، چلو میں اس کو ایسا بنا ایسا بنا، اس کے بعد حد ہو جا رہی، یعنی ایک رخا جا رہا تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کیا کیا کچھ آ گیا گفٹ بڑا، اس میں ریپ کر کے وہ فلاں، اس کو ایک مخصوص اس کی کیری بیگ بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ڈرائی فروٹس کے ڈبے، یہ فلاں فلاں فلاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ساری چلر حرکتوں میں ہماری قوم پڑی تو اللہ تعالیٰ کیا کیا، اللہ نے ایسا جوتا مارا، ایسا جوتا مارا کہ پھر اٹھ نہیں پا رہے، پھر سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ یہ جوتا کیوں پڑ رہا ہے ہم پر، یہ عذاب کا کوڑا کیوں پڑ رہا ہے۔ اللہ نے کہا عذاب شدید، شدید عذاب دوں گا، بولے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کے بعد اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک بھی دیتا، خود بھی نہیں چلتا، دوسروں کو بھی چلنے نہیں دیتا، اور اس میں ٹیڑیاں ڈھونڈتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بات بتاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو ڈھان لیتا ہے، اور پھر مطمئن بھی ہے میں بہت اچھا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک فی ضلال بعید۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہی یہی لوگ جو ہے نا اولئک فی ضلال بعید، یہ یہی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا، ہر رسول، وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسولوں کو من رسول، کوئی رسول کو الا سوائے اس کے کہ بلسان قومه، اس قوم کی زبان میں ان کو سمجھاتے تھے، اس قوم کی زبان میں ان کو سمجھاتے تھے، لیبین لہم، تاکہ ان پر واضح ہو جائے بات، ان پر واضح ہو جائے، یعنی ان کی اپنی زبان میں اچھی طریقے سے سمجھ آتی نا بات تو سمجھاتے تھے، تو قرآن بھی عربی میں ہے، اچھی طرح سے سمجھ آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، اس کو عرب و عجم سب کے لیے ڈال دیا، کیونکہ یہ ایک زبان بڑی پیاری زبان ہے، بڑی آسانی سے انسان سیکھ سکتا ہے۔
میرے آپ کے لیے بھی یہ بڑی پیاری اثر کرنے والی زبان ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب یہ تو آ گیا، قرآن تو آ گیا، کلام تو آ گیا، نور تو آ گیا. اب اس کے ذریعے سے جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، جسے چاہے راہ دکھا دے. یعنی یہ قرآن رکھتے ہوئے بھی ظلمات کے اندھیرے میں لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ کی مرضی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اب تو نہیں چلنا چاہتا، زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں لاتا قرآن کے راستے پر. کئیوں گمراہ ہیں اور کئی ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اللہ کیسا ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اب آگے یہاں پر آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے ہمیں ایک نصیحت مل رہی ہے. کون سی نصیحت؟ شکر کی اور کفر کرنے کی کیا سزا ہے. کیا بتا رہے ہیں آگے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ نکال دے قوم کو موسیٰ کس سے؟ پھر ان کا مقصد بھی وہی تھا، ظلمات سے روشنی کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعثت کا مقصد، جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا کہ ان کی قوم کو جہالت سے نکال کر، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لائے، تو ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیجا کہ ان کی قوم کو ان اخرج، کہ وہ نکال دے قوم کا، تمہاری قوم کو، من الظلمات الی النور. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں موسیٰ کو بھی بھیجا تاکہ وہ قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لے. فذکرہم، اور انہیں یاد دلائے، کیا؟ بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے احسانات. یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا، کتاب نازل کی اور کفر و شرک کی تاریکیاں، کفر و شرک کے اندھیرے، اس سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات، دلائل دے کر اللہ نے بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو کفر سے، جہالت کی روشنی، کفر کی روشنی، شرک کی روشنی، یہ روشنیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائے تھے. اور یاد دلایا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے احسانات یاد دلایا. ایام اللہ سے مراد ہے اللہ کے وہ احسانات جو بنی اسرائیل پر کیے گئے تھے. یہاں پر کیا ہے؟ ایام کا معنی ہے وہ یعنی احسانات، تجدید کے ساتھ ایام اللہ، اللہ کے احسانات. کتنے احسانات کیے اللہ نے بنی اسرائیل پر؟ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر شکر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. یعنی انسان کو اس کتاب پر چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو شکر گزاری کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس کو آپ صبر کے ساتھ چلنا ہے. قرآن پہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھوڑا مشکل دکھ رہی، چھوڑ دے رہے ہیں. قرآن کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن میں یہ ہے حکم، یہ ہے ایسے کرنا، ایسے کرنا، اپنی زندگی ایسی رکھنا، ایسی رکھنا، ایسی رکھنا، تھوڑا دل پہ جبر کرنا پڑ رہا ہے، چھوڑ دے رہے ہیں، وہ حصے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. قرآن کا ایک حصہ ہے آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر. اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ ہلو یہ حکم سے ہٹا دے رہا ہے، نہیں جیسے کہ معلوم ہی نہیں اسے یہ حکم، اور جھوٹ بکنے لگ رہے. جب اسے احکام الہی یاد ہی نہیں رہے، جھوٹ بولنے لگ رہے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت وہ ظلمات کے اندھیروں میں قدم رکھا ہوا ہے، اس وقت وہ ظلمات کے اندھیرے میں قدم رکھی ہوئی ہے جب وہ جھوٹ کہہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے صبر نہیں ہے سچ پر. سچ بولیں گے تو اس کو صبر نہیں آئے گا. تو قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا، اس نور کو لینا جدوجہد ہے، اس میں صبر کرنا ہے آپ کو. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے یاد دلایا اللہ کے احسانات، اور اس میں نشانیاں بتلائی ان واقعات میں، اس کلام الہی کے نزول میں اور اس پر عمل کرنے میں. نشانی یہ ہے کہ ہر صبر کرنے والے شکر گزار کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. نشانیاں اس کے لیے ہے جو شکر اور صبر کرتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا
کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر اللہ نے کی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، یہ تو بار بار ہم نے پڑھا نا، بارہا یہ واقعہ ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ کی نعمت کو یاد دلایا تھا کہ کیا تھی ان پر اللہ کی نعمت، کہ اللہ نے ان کو نجات دی تھی قوم فرعون سے، اور قوم فرعون فرعون کیسا ظلم کرتا تھا ان پر، یسومونکم سوء العذاب، دکھ پہنچانے والا عذاب دیتا تھا، اور کیا تھا وہ، یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور اس میں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے اپنے رب کی طرف سے، صبر کرنا تھا انہیں۔ تو یہ آزمائش، ان کو آزمائش میں تھے، صبر کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اپنے بچوں کو کٹتا ہوا وہ سامنے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو نجات دی، ان کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا، تو پھر شکر ادا کرو، شکر ادا کرو اس رب کا جس نے تمہیں آزمائش سے نکال کر امن بخشا۔ آج ہم امن میں ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہے میری بہنوں، اس قوم کو بھی احساس مر گیا تھا، اس قوم کو بھی اللہ نے کیا کیا تھا، یہود کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، کہ ان کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لایا، قوم فرعون سے ان کو نجات دی، فرعونیوں سے ان کو نجات دی۔ فرعونیاں کیا کرتے تھے، بڑا دکھ پہنچانے والا عذاب ان کو کرتے تھے، دیتے تھے کہ لڑکوں کو قتل کرتے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو، یہ بڑی پیاری بات ہے، غور سے سنیے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب حکم دیا تمہارے رب نے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ آیت پچھلے بھی گزر چکی سورہ بقرہ میں، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزاری کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو شکر گزاری نہیں کرتا اس کے لیے گویا کہ وہ کفران نعمت کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اللہ کے پیارے پیارے احکامات دیے، اس پر چل کر تمہیں فلاح و بہبودی ملے گی، تم کثرت سے اس کے اوپر عمل کرو گے تو دنیا تمہاری کامیاب ہوگی، اندھیروں سے نکل کر تم روشنی میں آؤ گے۔ نہیں، نہ اللہ کی آیتوں کو دیکھیں گے، نہ اس کا شکر گزاری کریں گے، نہ یعنی احسان مانو گے اللہ کا، تو پھر وہ کیا ہے، کفر ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرے، کفران نعمت کرے، ناشکری کرے، یہاں پہ ناشکری کو کفر سے تشبیہ دی گئی، الفاظ کفرتم کا لفظ استعمال ہوا، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، ناشکری بھی کفر ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی نعمتوں کو پا کر شکر گزاری کے ساتھ نہیں رہے، اتنی بڑی نعمت کبریٰ ہمیں ملی ہے قرآن کی شکل میں، اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شدید عذاب تم کو دوں گا۔ جو بھی ملا میری بہنوں، ہمیں جو بھی مل رہا ہے اللہ کی جانب سے، احسانات کی بارش جو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کا شکر ادا کریں، اور جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ مزید اس میں اتنی ہی برکات آپ کو دے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے ضرور میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا اور دوں گا، اور اگر شکر نہیں کرے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہم احفظنا۔ پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ کی مثال دے کر کہتے ہیں، پچھلے انبیاء کا، آیت نمبر 9 سے دیکھیں گے آپ، یہ ساری پچھلے انبیاء کا بھی اللہ نے یعنی ذکر کیا کہ قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا اگر تم سب روئے زمین کے تمام انسان، وقال موسیٰ نے کہا ان تکفروا، اگر تم کفران نعمت کرو گے، تم کفر کرو گے، انتم، اور تم بھی، اور ومن فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے پورے کے پورے مل کے بھی اگر ناشکری کریں گے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو بے نیاز ہے، تعریفوں والا، تمہارے شکر گزاری کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے، تمہاری شکر سے وہ چل رہا ہے؟ نہیں، اس کی قدرت، اس کی ذات تمہارے شکر کی وجہ سے نہیں، تم شکر کرو تمہارے لیے اچھا ہے، نہیں کرے تو تم نہیں، ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے شکر گزاری نہیں کریں گے، اللہ تو غنی، بے پرواہ ہے، کوئی نیاز مند نہیں ہے تمہارا، وہ خود تعریفوں والا ہے بزرگ۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی، الم یاتیکم نبأ الذین من قبلکم، دیکھیں پچھلی جو ہم نے رکو پڑھا ہے اس کا یہاں پر دوبارہ اعادہ ہو رہا ہے کہ وہی احکامات جو ظلمات سے نور کی طرف لائے تھے، کون کون لائے تھے، ان کی خبریں نہیں پہنچی تمہیں؟ ظلمات سے ہٹا کے تم کو نور میں لائے تھے، پچھلے کئی ایسے انبیاء گزرے،
کون کون؟ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کی کوئی خبریں نہیں آئی؟ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کون؟ قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، ان کے بعد والے لوگ کئی آئے. لا یعلمہم الا اللہ، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. یعنی کچھ نام جو تم کو بتلا دیے گئے پیغمبروں کے، کچھ قومیں جو تم کو تذکرہ کیا گیا، لیکن ایسے ہزاروں قومیں تھی جو گزر چکی، اللہ بہتر جانتا کتنے آئے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لا یعلمہم الا اللہ، کوئی نہیں جانتا انہیں اللہ کے علاوہ، بہت سارے گزرے. کچھ نام تمہیں بتائے گئے جیسے کہ قوم نوح، عاد، سمود کی اور ان کے بعد والوں کی. اور وہ بعد والوں میں کتنے ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تم کو خبر نہیں پہنچی؟ وہ لوگ بھی آئے تھے نا، وہ لوگ بھی ظلمات سے ہٹا کے نور میں لائے تھے نا قوم کو اپنی اپنی. کیا لم نہیں یاتکم، تم تک پہنچی نبأ، خبر کس کی؟ الذین من قبلکم، خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. مثال میں دی اللہ تعالیٰ نے 2-3 نام بس، قوم نوح و عاد و ثمود. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی کئی لوگ آئے. لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ سارے رسول آئے معجزات لے کر، بینات لے کر، واضح نشانیاں لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے. انہیں عمل نہیں کرنا تھا نا، انہیں عمل نہیں کرنا تھا نا، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے، ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات. بس منہ پھیر لی، منہ پہ ہاتھ رکھ کے پلٹ گئے. اور جو پیغام سنایا جاتا منہ پہ انگلی رکھ دیتے، چپ بیٹھو، نہیں بولنا، تمہاری بات سننا ہی نہیں ہے. یا پھر کیا کرتے تھے؟ ہنس دیتے تھے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنستے نہیں، یعنی ارے کیا بات بول رہا ہے یہ، مذاق اڑا دیتے تھے. کچھ تو ایسے گزرے جا کے رسول کے ہاتھ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، خاموش بیٹھو، بولنا نہیں بولے گے. کچھ تو ایسے ہوتے تھے غیظ و غضب سے، واہ یہ کیا احکامات ہیں جی، اس پہ عمل کرنا، غصے سے اپنی انگلیاں چاپتے تھے. الگ الگ قسم کے لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے تھے. غارت ہوئے وہ ہاتھ، اللہ نے کہا نا تبت یدا ابی لہب وتبا، اور وہ بہت یعنی مطلب ہے کہ نامراد ہو گیا وہ، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے، کیونکہ اس نے ہاتھ سے روکا نا. پچھلے بھی وہی بات آئی نا، میں نے کہا نا آپ، کیونکہ پہلے رکوع میں جو بات آئی کہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے نا، اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستوں سے روکتے تھے، ہاتھوں سے روکتے تھے، ہاتھ اپنا منہ پہ رکھ دیتے. حتیٰ کہ بعض قومیں تو اتنی نڈر اور بدماش تھی، جا کے رسول کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، بولتے نہیں سننا ہے تم سے، خاموش بیٹھو بولے. آج امت محمدیہ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا نا، ہم بات کرنے جاتے تو لوگ بس سے خاموش بیٹھو، تمہارا کچھ پورا علم، تم ہی چالیمہ بن گئے، بہت کیا درساں سن رہی کہ ایسے فتوے دے رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں، بہت ہوا تمہارا، خاموش بیٹھو، چپ کرو جی، تم ہمیشہ شروع ہو جاتی ہو. یہ سنے ہوں گے نا، میں نے چپ کرا دیا جاتا ہے ہاتھوں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے کیا کیا کہ رسولوں کو صاف منع کر دیا، انکار کر دیے، نہیں عمل کرنا ہے، تم جو بول رہی وہ خاموش بیٹھو بولے، تمہاری بات ماننا ہی نہیں ہے. قالوا، انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم به، صاف کہہ دیا جو کچھ تم کو دے کر بھیجا گیا نا، وما کفرنا، ہم انا کفرنا، بے شک ہم اس کے منکر ہیں، انکار کر رہے، نہیں مانتے بولے بات کو. اور جو ظلمات سے نکال کر روشنی کی بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں نہیں آنا اس میں. وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، کیا بولنے لگے؟ جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو، ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے بولے. لفی شک مما، البتہ شک ہے ہمیں، نہیں کرتے ہم، وہ عمل ہوتا کہ نہیں ہوتا کی، اس سے کامیابی ملتی کہ نہیں ملتی کی. نہیں قرآن پہ عمل کرنا پوری طریقے سے نہیں ہو سکتا ویسا. جو مما تدعوننا، جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، الیہ مریب، اور اس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو نا، تو ہمیں تو بڑا اس میں شک ہے. لفی شک مما، شک ہے ہمیں. اور مریب سے مراد ایسا شک ہے کہ جس سے نفس سخت خلق اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتا، کرنا ہی نہیں انہیں عمل، جان پہ آتا، مر جا رہی، تڑپ جا رہی، اماں یہ عمل کرنا، ایسا کرنا، نہیں ہو سکتا. ایسا شک جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی انہیں، نہیں کرنا ہی نہیں ہمیں یہ کام. انا للہ. قالت رسلہم، ان کو رسولوں نے کہا افی اللہ شکن،
ارے کس چیز میں شک کر رہے ہیں تم؟ اللہ کی ذات میں شک کر رہی؟ آج ہمارا معاملہ بھی وہی ہے میری بہنوں. قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں, ظلمات سے نکل کر نور کی طرف نہیں آ رہے. کیوں؟ کیونکہ شک ہے ہوتا کہ نہیں کی کامیابی ملتی کہ نہیں کی. تو پچھلے رسولوں میں نے بھی ان لوگوں سے یہی کہا اپنے قوموں سے کہ کیا تم فی اللہ شک، کہ تم اللہ کے بارے میں شک کر رہی، جبکہ فاطر السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرے. ارے آؤ اللہ کی طرف، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تمہیں بلا رہا ہے. یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم، تاکہ تمہیں معاف کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا کر دے. ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا کر دے. اس چیز کے لیے اللہ تم کو اپنی طرف بلا رہا. پچھلے جو ہوا چھوڑ دو، چھوڑ دو. پچھلے گناہ ہوئے، پچھلے بدماشیاں ہوئے، پچھلے جہالت کے کام ہوئے، چھوڑ دو. اب آؤ روشنی کی طرف. یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہیں معاف کرے. اس رب کی طرف آؤ جو تمہیں معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اور تم کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دے رہا ہے. یہ زندگی، اس کی مہلت کو ہم غنیمت جانے. یہ مہلت ہمیں جو مل رہی ہے توبہ استغفار کی، نیک اعمال کرنے کی، علم حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، استغفار کرنے کی جو ہمیں موقع مل رہا ہے، یہ موقع بڑا قیمتی ہے، اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں. قالو، انہوں نے کہا، مگر وہ تو قوم کے لوگ ایسی بول دیتے تھے نا. قالو، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہیں کو سننا بھی تمہاری بات، تم تو ایک بشری چھو ہمارے جیسے. قالو، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہمارے جیسی چھے، ہم تمہاری کیوں سننا؟ ہم تو تمہارے سے بڑے ہیں، دولت میں زیادہ ہیں، ہم تمہارے سے زیادہ ہوشیار ہیں، تمہاری بات ہم کہیں کو سننا؟ تم بھی انسانی چھے بولے. جو پچھلے پیغمبروں کو جو باتیں کہی گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات کہی گئی، آج بھی انبیاء والا کام اگر آپ لے کر اٹھیں گے، وہی بات آپ کو سننا پڑے گا. تمہاری کیوں سننا بھائی؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ لوگ بولتے نا ہم کو، آپ کو، اگر آپ انبیاء والا کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، تو تم کون ہوتے بولنے والے؟ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، کیا اسپیشل اپنے آپ کو بتا کے مطلب کریں؟ ایسے محسوس کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو جو عمل نہیں کرنا تھا ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، قوموں سے، پچھلے لوگوں سے چل لیتے آ رہا. انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تمہاری کیوں سنے بھی، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ تم چاہتے ہو کہ ہمارے ان خداؤں کی عبادت سے تم روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کر لیتے آئے ہیں. تو فاتونا بالسلطان مبین، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش کرو. یعنی جو یہ مطلب جو بھی پیغمبر آئے، جو بھی نبی آئے، آخر 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 نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات ان کو بولتے تھے کہ تم معبودان باطلہ کو چھوڑ دو. تو بولتے کہ ہمارے باپ دادا سے چلنے تیرا چھوڑ دینا. تم ایک ان کا ہمارا تو شروع سے چلتے آ رہا ہے، تم کیا نئی نئی باتیں کر رہے ہو؟ اور بولتے تھے کہ اچھا تم نبی ہے، اچھا دلیل لاؤ ہمارے سامنے. دلیلوں کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرنے اور ہونا بولے دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور کیا دلیل چاہیے؟ بولے نہیں، ان کے مطابق دلیل چاہیے. یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو، بولے یہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا. عجیب تو غریب حرکتیں کرتے تھے، ان کو عمل کرنا نہیں ہوتا نا. تو بولتے کہ فاتو بالسلطان مبین، لاؤ کھلی دلیل کچھ بھی. قالت، کہا گیا، لہم، ان سے، رسلہم، ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، کیا کہا؟ بے شک میں بھی، سچ تو یہ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں پیغمبر بنایا. کیا کہا انہوں نے؟ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا اپنا فضل کرتا ہے. بے شک ان نحن الا بشر، بے شک ہم تو بشر ہی ہیں، مثلکم، تمہارے مثل، لیکن اللہ نے یمن علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا احسان کر دیتا ہے. وما کان لنا ان ناتیکم بالسلطان الا باذن اللہ، ہم لا ہی نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، ہم کوئی معجزات لا ہی نہیں سکتے. تمام پیغمبروں نے لوگوں سے یہی کہا. ہم لوگ ضد کرتے تھے، لاؤ اور لاؤ اور لاؤ نشانیاں اور بتاؤ.
یہ کر کے بتاؤ وہ کر کے بتاؤ. کسی نے تو کہہ دیا مائدہ نازل کرو، دسترخوان نازل کرو آسمان سے، ہم مانیں گے جب. اللہ اللہ. تو نبیوں نے کیا کہہ دیا؟ صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کے حکم کے بغیر، ہماری مجال ہی نہیں کہ ہم تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں. اور ایمان والوں کو تو چاہیے فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے ہر مومن کو. اور ہم کیوں بھروسہ نہ کریں؟ ہاں سبحان اللہ. آخری آیت بڑی پیاری ہے کہ ہم کیوں بھروسہ نہ کریں. وما لنا ان لا نتوکل علی اللہ، ہم کیوں بھروسہ نہیں کریں اللہ پر کہ جب وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہدایت دی صراط مستقیم کی. ٹھیک ہے، پچھلا رکوع کا پھر یہاں پر آ رہا ہے. پچھلے رکوع میں اللہ نے بتایا نا کہ تاکہ تمہیں راستے لتخرجا انا انزلناہ کتابا، کیا تھی وہ آیت کہ ان کتاب انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا کتاب کو الیک تیری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو نکالے ظلمات سے اور لائے نور کی طرف، باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، صراط مستقیم کا اللہ نے اس میں وعدہ کیا. اللہ کے راستے کی طرف اللہ نے ہمیں بلایا. تو پیغمبر بولنے لگے کہ ہم کیوں توکل نہیں کریں ہمارے رب پر، جبکہ ہمارے رب نے ہدایت دی ہمیں صحیح راستے کی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جبکہ ہم نے اسی کی راہیں ہمیں سمجھ میں آئی، اور اب اللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ان پر ہم صبر ہی کریں گے. یعنی اب ہمیں یہ صبر کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، اب ہمیں یہ شکر والا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، اسی پر ہی ہمیں عمل کرنا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور توکل بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرنے والے مومنات بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سبل راستے ہدایت کے ہمارے لیے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سے قبول کرنے والیاں بنائیں. اللہم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.